یہاں سے غزوہ بدر کی باتیں شروع ہوتی ہیں، اور غزوہ بدر صحابہ کرام کا پہلا ٹیسٹ بھی تھا۔ اور مزے کی بات دیکھیے، اس سے پہلے نہ ڈیوٹیاں لگی تھیں، نہ نام تھے کس نے کیا کرنا، کیونکہ بالکل ہنگامی جنگ تھی، ان ایکسپیکٹڈ حالات ہو گئے تھے۔ صحابہ کا تو چھوڑیے، اللہ کے نبی تک کو بھی نہیں تھا اندازہ کتنی بڑی جھڑپ ہو جائے گی کہ اللہ اس کو فرقان کہہ دے گا۔ تو یہاں عمل کی باتوں میں ایک نقطہ نوٹ کیجئے، پلاننگ بہت اچھی چیز ہے اور ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن کچھ کام ان پلانڈ زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے چیزوں کو تیار کر لینا، وقت سے پہلے کسی چیز کے لیے ریڈی ہونا بہت اچھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بس یہاں ابھی ہنٹ دیتی ہوں کہ اگلے سال کا ٹاپک اللہ نے ابھی سے دل میں ڈال دیا۔ یہ جو ایک فریش لک ہے نا، آپ دیکھیں بھوک نہیں بھی لگی ہوتی نا تو بندہ پکتے کھانے کی خوشبو سے کھانے بیٹھ جاتا ہے۔ علم لوگوں کو باسی مت دیجیے، لوگوں کا بتایا ہوا، سنا ہوا، پیچھے والا پران، ہر سال آپ ایک ہی باتیں سنا رہے ہیں، ایک ہی بات۔ یقین کریں، یہ ڈائری جو میرے پاس ابھی رکھی ہوئی ہے نا، تو یہ ایسے ہی میرے پاس سفر میں ساتھ آ گئی نا، تو میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس میں پچھلے سال کی چیزیں جو میں نے پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں، میں اس کو کھول بھی نہیں پاتی، نہ میں کھولتی ہوں، جان کے بھی نہیں کھولتی کہ چلو یہ تو آپ تک پہنچ کے جائیے، جب وقت ہوا پورا سال پڑا ہوا ہے، پچھلے 2 سالوں کے 3 سالوں کے آپ ایک ایک کر کے سنتے رہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر روز نئے کپڑے اچھے لگتے ہیں نا، ہر روز نیا کھانا اچھا لگتا ہے نا، تو اپنے علم کو آپ کیوں نہیں ریفریش کرتے؟ جو اپنے علم کا سلسلہ روک دیتے ہیں نا، ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان آیات میں ہمیں یہ سکھا دیا کہ بدر کی جو جنگ تھی نا، وہ اچانک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری بانٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے اعتراض کرتے ہوئے نہیں دکھایا۔ کسی صحابی نے یہ مال غنیمت کی بانٹ پہ کچھ نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ جو اللہ اور اس کا رسول چاہے۔ یہ ہے اصل میں سچے ایمان کا اظہار۔ آج اگر اللہ اور اس کے رسول پر مجھے آپ کو اتنا یقین آ جائے نا، تو ہمارے پاس بھی نیکیوں کے وہ موقع ہوں گے جو صحابہ کرام کے تھے۔